یار سمجھ نہیں آ رہی درود شریف زیادہ پڑھوں یا استغفار۔ اگر آپ بھی میری طرح اسی الجھن کا شکار ہیں تو یہ ویڈیو پوری آخر تک دیکھیں، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم کون سا عمل کثرت سے کریں، درود شریف زیادہ پڑھیں یا استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ فضیلت دونوں اعمال کی بہت ہے۔ ہم الجھے ہوئے ہیں، فیصلہ نہیں کر پا رہے، لہٰذا اس معاملے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور تفصیل سے بتائیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ تو بس اب فکر کیسی، میرا کام ہی اللہ کی رضا کے لیے آپ کے مسائل حل کرنا ہے، اس لیے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ درود شریف زیادہ پڑھیں یا استغفار کثرت سے کریں۔ لہٰذا ویڈیو دیکھتے رہیں اور آخر تک دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہیں، یعنی کیا ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے یا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، جبکہ فضائل دونوں اعمال کے بہت زیادہ اور فائدہ مند ہیں، تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ چلیے اس اہم ٹاپک پر تفصیلی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بہتر کیا ہے۔ بس آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ آئیے سب سے پہلے درود شریف کی اہمیت کو سمجھیں۔ درود شریف پڑھنا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اسلام میں انتہائی مستحسن عمل ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام مانگو۔ پیارے دوستوں، جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ہمیں بے پناہ ثواب ملتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ اور اس کے پیارے رسول کے قریب کرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے انتہائی مؤثر مانا جاتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہے جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ ایسے فضائل عظیمہ و مناقب کریمہ اور فوائد کثیرہ پر مشتمل ہے جو اس کے سوا کسی اور عمل میں نہیں پائے جاتے اور نہ کسی دوسرے افعال و اقوال میں پہچانے جاتے ہیں۔ فرمایا درود شریف عبادت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، مجالس کی زینت ہے، فقر کو دور کرتا ہے، تنگی کو رفع کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا اور بہت مبارک عمل ہے۔ حق کے متلاشیوں نے اسے اللہ کی رحمت و بخشش اور نعمتوں کے دروازے کھولنے کی روحانی چابی فرمایا ہے۔ روحانیت میں یہ اتنا عظیم اور ممتاز مقام رکھتا ہے کہ اس کے آگے تمام شیطانی قوتیں ریزہ ریزہ پارا پارا ہو جاتی ہیں، باطل پرستوں کے کفری عقائد و نظریات کی مکمل تردید ہو جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار فضائل فوائد اور خیر و برکات بیان ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ یہ برکت الہیہ کا خزانہ ہے جس سے فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے، غیب سے رزق کے بہت سے دروازے کھلتے ہیں۔ اس کا ورد رکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یہ قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور گناہوں کی آلودگی اور نفس کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ درود سلام کا ثواب پہاڑوں کے برابر صدقہ دینے اور غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور نیکیوں کے ذخائر کو بڑھاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دکھایا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کی ہولناک گھڑیوں میں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، دہشت سے نجات پائے گا، بروز قیامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور قرب سے مشرف ہوگا، آخرت کی سرفرازی اور کامیابی نصیب ہوگی، قبر کی وحشت سے محفوظ رہے گا اور حق تعالیٰ کے غصے سے امن پائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود بھیجنا محبوب ترین عمل اور لذیذ ترین عبادت ہے۔ دنیا و آخرت کے مسائل کے حل کے لیے مجرب ترین عمل ہے۔ امت محمدی کے لیے بڑا انمول اور نہایت قیمتی خزانہ ہے۔ محبت و عقیدت اور اخلاص سے اس کی کثرت کرنے کی برکت سے سویا ہوا نصیب بندے کا جاگ اٹھتا ہے۔ پیارے دوستوں، صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی جانے والی بہت اعلیٰ اور اشرف درجے کی ایک نہایت ہی پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اپنی ایمانی وابستگی اور وفاکشی کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے حق میں کی جاتی ہے۔ اس کا حکم ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور بڑے پیارے اور مؤثر ترین انداز میں دیا ہے۔ ملاحظہ ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجا کریں۔
اس خطاب اور حکم میں خاص اہمیت اور وزن پیدا کرنے کے لیے پہلے بطور تمہید فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے یہ خداوند قدوس اور اس کے پاک فرشتوں کا معمول دستور ہے، لہٰذا تم بھی اس کو اپنا معمول بنا کے اس محبوب مبارک عمل میں شریک ہو جاؤ۔ یاد رہے حکم اور خطاب کا یہ منفرد انداز قرآن پاک میں صرف صلاۃ والسلام کے اس حکم ہی کے لیے اختیار کیا گیا ہے، باقی دوسرے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ خدا اور اس کے فرشتے یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو۔ بلا شبہ صلاۃ والسلام کا یہ بہت بڑا امتیاز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمودیت کے خصائص میں سے ہے۔ اس آیت کریمہ میں جس شاندار تمہید اور جس اہتمام کے ساتھ اہل ایمان کو صلاۃ والسلام کا حکم دیا گیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت اور کتنی زیادہ عظمت ہے اور یہ کتنا محبوب عمل ہے۔ بس سمجھنا چاہیے کہ اس میں اہل ایمان کے لیے بے شمار خیر و برکتیں اور رحمت و بھلائیاں ہیں، جیسا کہ درود شریف پڑھنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، حشر کی میدان کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے امن اور عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اعمال کا وزن ترازو میں بڑھ جائے گا، حوض کوثر کے پانی سے سخت پیاس والے دن سیرابی حاصل ہوگی، جہنم سے آزادی نصیب ہوگی، پل صراط پر سے آسانی سے پار ہوگا، موت سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنا نصیب ہوگا، درود شریف پڑھنے سے تنگدستی دور ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، بے حساب حاجتیں پوری ہوتی ہیں، یہ نور ہے جس سے دشمنوں کے خلاف مدد حاصل ہوتی ہے، دل کا زنک اور نفاق دور ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ثبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے، غیبت سے حفاظت ہوتی ہے، غرض دین و دنیا کے اعتبار سے اتنا بڑا نفع بخش عمل ہے کہ پوچھنا ہی کیا، اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اب آئیے استغفار پر بات کرتے ہیں۔ استغفار بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا درود شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور دن میں 70 بار سے زیادہ اس سے توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، استغفار ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہمارے دلوں میں سکون لاتا ہے اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ اللہ سے معافی مانگنے اور عاجزی اور توبہ کا ایک نہایت ہی مخلصانہ عمل ہے۔ استغفار کے فضائل و برکات بہت زیادہ ہیں اور حدیث مبارکہ میں بکثرت ان کا بیان آیا ہے۔ استغفار اسلام میں نہایت اہم اور طاقتور عبادات میں سے ایک ہے۔ استغفار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص استغفار کرنے پر ثابت قدم رہے، نہ صرف اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے انعامات کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اس کی اہمیت یہاں سے سمجھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر استغفار کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستوں، یہ آیات واضح طور پر استغفار کے جوہر کو خوبصورتی سے سمیٹتی ہیں، ہمیں اپنی حدود اور اللہ کی رحمت و بخشش پر ہمارا انحصار یاد دلاتی ہیں۔ فرمایا، جب کوئی انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، استغفار دل کی سیاہی کو دور کرنے اور ہمارے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ یہ زندگیوں میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے اور وہ ہمیشہ ان لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جو اس سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں بارش کی طرح نازل فرماتا ہے۔ یہ جنت کی کنجی ہے، گناہوں کا کفارہ اور آفات کو دور کرتا ہے۔ اس سے زندگی میں بہار اور رونق آتی ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، تنگ دستی، محتاجی، فقر و فاقے دور ہوتے ہیں، آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بس آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ استغفار ایک طاقتور عمل ہے جو ہمارے دلوں روحوں کو پاک کرنے، گناہوں کو مٹانے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو دور کرنے، ہمارے ایمان اور تقوی کو بڑھانے، اللہ کا قرب نصیب ہونے، رحمت و برکت اور رزق کے دروازے کھلنے اور دنیا کی تمام مشکلات کو آسان بناتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ استغفار ایک طاقتور عمل ہے جو خود میں روحانی ترقی اور الہی نعمتوں کی برکات رکھتا ہے۔
استغفار کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا گہرا اثر پیدا کرتا ہے، اندرونی سکون حاصل کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے اور اس کی رضا والی زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہاں تک ہم نے درود شریف اور استغفار دونوں کی اہمیت سمجھ لی اور فضائل فوائد بھی جان لیے ہیں، تو سوال یہ باقی رہتا ہے کہ ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے یا استغفار کی کثرت کرنی چاہیے؟ جواب توازن میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور بہت ضروری ہیں۔ دونوں اعمال اہم ہیں اور ہمارے روزمرہ کے معمولات کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ جی، میں آپ کو پوچھتے ہوئے محسوس کر سکتا ہوں کہ ان دونوں میں توازن کیسے برقرار رکھیں۔ کوئی عملی نقطہ نظر ہے تو بتائیں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہاں ایک عملی نقطہ نظر ہے۔ آپ دونوں میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اپنے دن کا آغاز استغفار سے کریں، یہ آپ کے دل کو صاف کرے گا اور آپ کو آنے والے دن کے لیے تیار کرے گا۔ پھر دن بھر درود شریف پڑھیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں درود شریف کو شامل کریں۔ جسے کوئی بھی کام کرتے اور روزی کماتے، کاروبار کرتے، سواری چلاتے یا فارغ اوقات میں بھی اپنی زبان کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تر رکھیں۔ پھر اپنے دن کا اختتام استغفار کے ساتھ کریں۔ سونے سے پہلے اپنے دن کے بارے میں سوچنے کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، اور اگر اپنے اعمال نامے میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو دل کے خلوص سے استغفار کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے سچی معافی مانگیں۔ پیارے دوستوں، یاد رکھیں، درود شریف اور استغفار دونوں ہمیں اللہ اور اس کی رحمت کے قریب کرتے ہیں۔ دونوں میں توازن رکھ کر ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہم مسلسل عبادت اور عاجزی کی حالت میں ہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ توازن اہم ہے۔ اپنے روزمرہ کے معمولات میں درود شریف اور استغفار دونوں کو شامل کریں۔ دونوں اعمال کی برکتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ نہایت کارگر طریقہ ہے۔ آئیے مل کر اللہ کا ذکر کرنے اور اس کی رحمت کو مسلسل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے اور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔